اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر ہم دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب آیت نمبر 41 سے اور اس کے آگے کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا اور اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں، یہ تقریباً آیت 50 آیت تک یہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں وہ آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست آپ نے قائم کی اور عدل و انصاف وہاں پر قائم ہونے لگا، تو جو اطراف کے لوگ تھے مدینہ کے وہ لوگ بھی آپ کے انصاف سے اور آپ کے طریقہ کار سے متاثر ہونے لگے۔ تو وہاں پر کچھ قبیلے یہودی کے بھی آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، اس طرح کے جو قبیلے تھے یہ وہاں پر آباد تھے۔ تو یہ لوگ بھی آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر اور آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر یہ لوگ بھی متاثر ہوتے تھے، اگرچہ حق دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے اسلام کو، لیکن متاثر تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ دو قبیلے جو یہودی کے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو اس میں جو بنو نذیر قبیلہ تھا یہ بہت طاقتور تھا، یہ بہت مالدار قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ جو تھے یہ غریب تھے، کمزور تھے، حالانکہ دونوں یہودی تھے لیکن کمزور تھے۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ نے یہ طے کیا تھا آپس میں کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو قتل کے بدلے میں یہ جو ہے قتل کے بدلے میں بنو نذیر جو ہے قصاص کے طور پر بنو قریظہ کے 2 آدمیوں کو قتل کریں گا، مطلب انہوں نے اگر ایک آدمی کو قتل کیا تو ہم 2 آدمی کو قتل کریں گے اور دگنا دیت ان سے لیں گے۔ جو دیت جو ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مار دیا جائے تو اس کی طرف سے جو اماؤنٹ دیا جاتا ہے، وہ معاوضہ دیا جاتا ہے، وہ ہم ڈبل لیں گے جتنا یہ دینے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ طے ہوا کہ جو بنو نذیر ہے، بنو نذیر میں سے اگر کسی نے بنو قریظہ کو قتل کیا تو بنو نذیر جو ہے بنو نذیر کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائیں گی۔ تو یہ ایک ظالمانہ نظام انہوں نے طے کیا تھا کہ تم قتل کرو گے تو ہم تمہارے 2 آدمیوں کو قتل کریں گے اور دیت بھی لیں گے، اور اگر ہمارے کسی آدمی نے تم کو قتل کیا تو تم ہمارے آدمی کو قتل نہیں کریں گے، بس دیت لے لیں گے، اور وہ بھی ایک، یعنی جتنی تقریباً وہ 70 وسق کھجوریں طے کی گئی تھی، جو آج کے دور میں 40 من کھجور ہوتی ہے، 40 من 10 سیر کھجور ہوتی ہے، تو ہم ڈبل لیں گے اور آپ صرف 40 من لیں گے، ایسا طے ہوا۔ تو یہ ایک ظالمانہ نظام چل رہا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ کا ایک انصاف کا
सोशल जस्टिस का जो निज़ाम कायम हुआ, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि बनु कुरैज़ा के किसी शख्स ने बनु नज़ीर को कत्ल कर दिया। तो बनु नज़ीर ने फिर वही कानून के तहत कहा कि तुम्हारे 2 आदमी को हम कत्ल करेंगे और डबल दियत तुमसे लेंगे। तो इस पे बनु कुरैज़ा ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो जालिमाना निज़ाम है, तुम जब अपने आदमियों को कत्ल नहीं करने देते तो मेरे आदमी को क्यों कत्ल कर रहे हो। तो उन्होंने इसका इनकार किया और कहा कि चलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका फ़ैसला कराते हैं, वो जो फ़ैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। अब बनु नज़ीर जो थे वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए तो ये परेशानी का सबब था, वो तो फ़ायदा उठा रहे थे इससे पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम फिर आपके साथ मुआहदा तोड़ देंगे, ट्रीटी तोड़ देंगे। तो फिर मजबूरन बनु नज़ीर को ये बात माननी पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और उनसे फ़ैसला कराए। लेकिन उन्होंने उसके पहले ये किया कि चंद मुनाफिक जो यहूदी थे लेकिन मुसलमान हो गए थे और मुनाफिक थे, उनको बोला कि आप जाओ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला पेश करो कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, इसका क्या आपके पास फ़ैसला होगा। अगर फ़ैसला हमारे हक़ में वो देते हैं तो हम उनका फ़ैसला मान लेंगे, और अगर उन्होंने नहीं देते तो फिर हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह उन्होंने चंद लोगों को भेजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करने की कोशिश की। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या पेश आया कि खैबर का एक इलाका था, वहाँ पर यहूदी आबाद थे। तो वहाँ पर एक मामला पेश आया ज़िना का, कि कोई मर्द और औरत ने बदकारी की, शादीशुदा थे दोनों। तो अब उसकी सज़ा ये थी कि संसार किया जाए, पत्थर से उनको मार दिया जाए। तौरात में भी यही है, कुरान में भी यही है। लेकिन यहूदियों ने इसको चेंज कर दिया था। उनके जो वो लोग क्या करते थे, जो मालदार लोग हैं उनसे रिश्वत लेके उनको सज़ा नहीं देते थे। तो लेकिन फिर वहाँ पे भी लोगों ने आवाज़ उठाई कि नहीं, इसका फ़ैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया जाए। तो वो लोग तैयार हो गए, उनके जो बड़े थे। लेकिन उन्होंने भी यही साजिश की कि यहूदी जो मुनाफिक यहूदी थे, मतलब जो यहूदी थे लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था बज़ाहिर, उनको भेजा कि आप हुजूर के पास जाके इसका फ़ैसला पूछे। अगर वो संसारी का फ़ैसला देंगे तो आप तुम फ़ैसले को मत मानना, कह देना कि तौरात में ये नहीं है, हम नहीं मानते। और अगर कुछ और फ़ैसला देंगे, कोई नरम फ़ैसला देंगे कि भाई 100 कोड़े मार दो, 50 कोड़े मार के ख़त्म करो, तो फिर मान लेना। तो ये साजिश उन्होंने की। तो पूरे यही वाक़े के ताल्लुक़ से ये पस मंज़र है। तो पहले तो अल्लाह ताला कह रहे कि ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में बड़ी तेज़ी दिखा रहे वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करे। यानी एक तो वो लोग हैं जिन्होंने ज़ुबान से तो कह दिया है कि हम ईमान ले आए हैं, मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए, मतलब जो मुनाफिक लोग हैं। और दूसरे वो है जो खुल्लम खुल्ला यहूदी है। ये लोग झूठी बातें कान लगा लगा कर सुनने वाले हैं, और तुम्हारी बातें उन लोगों की खातिर सुनते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आए। वो अल्लाह की किताब के अल्फाज का मौका महल तय हो जाने के बाद भी उनमें तहरीफ़ करते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक बुराई ये बयान की, उनकी बुरी खसलत और बुरी आदत अल्लाह ताला ने ये बयान की, एक आगे बयान की और एक यहाँ पे, कि सम्माऊन लिल कज़िब, कि ये जो यहूदी है, चाहे वो मुनाफिक हो कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन अंदर से यहूदी, और चाहे खुल्लम खुल्ला यहूदी हो, इनकी एक खसलत ये है, बुरी आदत, बैड हैबिट इनकी ये है कि ये सम्माऊन लिल कज़िब, यानी ये अपने उलमा की, जो उनके उलमा है, उनकी हर बात को मान लेते हैं। अगरचे वो गलत बात उनको बयान करे, गलत बातें बताए, तौरात जो उनकी किताब है उससे हट के बात बताए, दुनिया की लालच में रिश्वत लेके, फिर भी ये उनकी बात मान लेते हैं। तो ये एक यहूदियों की बुरी खसलत है। इसके अंदर मुसलमानों के लिए एक नसीहत ये है कि मुसलमान के बारे में आमतौर से उलमा किराम ये कहते हैं, जो आवाम मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, कि आप उलमा की पैरवी करो, क्योंकि आपको दीन का उतना इल्म नहीं है। अगर आपको फतवा जानना है, दीन की कोई रहनुमाई आपको चाहिए, तो आप किसी आलिम से रुजू करो, ये कहा जाता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आवाम के पास उतना इल्म नहीं होता है, तो आलिम से रुजू करे, ये तो बात सही है। लेकिन ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो आलिम कैसा हो, वो बताने वाला कैसा हो, इसमें तहकीक कर ले। ये आवाम की ज़िम्मेदारी है। पूछे तो आलिम से, फतवा तो आलिम से ले, दीन तो आलिम से सीखे, लेकिन वो आलिम कैसा है, मुस्तनद है नहीं है, वो किस मसलक का है, किस नज़रिए का है, ये समझना अवाम की ज़िम्मेदारी है। जैसे जब हमको इलाज करना होता है तो हम ऐसा नहीं उठे कोई भी दवाखाने में जाके एडमिट हो गए, अपना ऑपरेशन करा लिया। हम क्या करते हैं कि 10 डॉक्टर है, 100 डॉक्टर है, उसमें तहकीक करते हैं कि भाई कौन सा डॉक्टर है जो अच्छा इलाज करता है,
کون سا ہاسپٹل ہے جہاں پہ فیسلٹی اچھی ہے، 10 لوگ سے پوچھتے ہیں، پھر جا کے اپنے آپ کو اس کے پاس سونپتے ہیں، پھر جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں، پہلے تحقیق کر لیتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو فتویٰ تو علماء سے لینا ہے، دین علماء سے سیکھنا ہے، لیکن یہ تحقیق کر لینا ہے کہ یہ عالم مستند ہے کہ نہیں، اور وہ عالم بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ اس نے داڑھی رکھ لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور آپ نے اس کو عالم سمجھ لیا، اس سے دین سیکھ رہے آپ. تو آج یہی ہو رہا ہے، ہم بس سوشل میڈیا پہ کسی بھی دین سیکھ لے رہے، جو سامنے آ رہا ہمارے، وہ پتہ چلا انجینئر ہے، اس نے کبھی مدرسہ نہیں پڑھا، قرآن حدیث کا گہرا علم اس کو نہیں ہے، بس یوٹیوب پہ آ گیا، ہم نے سن لیا اور اس کے اوپر یقین کر لیا. کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی بات ہم نے سن لی، اس کے اوپر یقین کر لیا. یہ ہم نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی وہ مستند عالم ہے نہیں ہے، واقعی اس کو دین کا گہرا علم ہے نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنا عوام کی ذمہ داری ہے. پوچھنا عالم سے ہے، لیکن تحقیق کرنا کہ یہ عالم کیسے ہے، تو مستند عالم سے پوچھنا ہے، جو آتھینٹک عالم ہے، مستند عالم ہے. اس لیے کہ یہودیوں کی یہ خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ اپنے علماء سے ہی سنتے، چاہے وہ صحیح بتائے غلط بتائے. ابھی جیسے ہمارے جو بریلوی بھائی ہے، بدعتی جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے علماء چاہے غلط روایت بتائے، غلط باتیں بتائے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، لیکن ان کی عوام مانتی ہے کہ بھائی ہمارے عالم صاحب نے بتائے. ارے عالم نے بتا دیا یہ کافی نہیں ہے، آپ اپنی بھی تو عقل لگاؤ کہ اسلام میں ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ نہیں، حدیث میں یہ ہے کہ نہیں، اپنا بھی دماغ لگاؤ. کوئی ڈاکٹر آپ کو کچھ بولتا ہے تو آپ فوراً تو نہیں مان لیتے، اپنی عقل لگاتے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. تو عالم کے تعلق سے بھی ہم کو عقل لگانی چاہیے. پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی کتاب کو موقع محل سے بدل دیتے، مطلب اس میں تحریف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی بری خصلت ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی یہ لوگ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا. مطلب وہی جو لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا کہ اگر تمہارے حق میں فیصلہ آئے تو قبول کر لینا، نہیں آئے تو نہیں کرنا. اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا. اور وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. مطلب یہ جو یہودی ہے، یہ جو حرکت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دل کو پاک کرے. اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی ان کے دل کو پاک نہیں کیا، جب اللہ نے ہی ان کے دل پہ مہر لگا دی، اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ان کی کیا غلطی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، وہ صحیح راستے پہ آ جائے، لیکن ان کی حرکت کی وجہ سے، ان کے غلط رویے کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو دھتکار دیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. پہلے انہوں نے غلطی کی. جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، ایک استاد ہوتا ہے یا کوئی مربی ہوتا ہے. اب ایک استاد چاہتا ہے کہ میں سب بچوں کو پڑھاؤں، سب بچوں کو وقت دوں، سب بچے پہ محنت کروں، لیکن اس میں ایک دو بچے ہیں جو استاد کی عزت نہیں کر رہے، استاد کی بات نہیں مان رہے، استاد بار بار متوجہ کر رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہے. تو پھر آخری میں استاد کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے میں تم کو نہیں پڑھاتا، ان کو اپنی کلاس سے نکال دیتا ہے، بے دخل کر دیتا ہے. تو پہلے انہوں نے ایسی حرکت کی، ایسا رویہ اختیار کیا، پھر اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگائی. تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، ان کی حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا. سماعون للکذب اکالون للسحت. پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری بری عادت یہودیوں کی بتا رہے ہیں کہ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. یعنی جو یہودی ہے یہ حرام کھانے کے عادی ہو گئے. اور یہاں پہ سود سے مراد رشوت ہے. اصل میں یہ جو یہودی علماء ہے یہ کیوں صحیح فیصلہ نہیں دیتے تورات کے بارے میں؟ اس لیے کہ یہ رشوت کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کو رشوت ملتی ہے. اب اگر کوئی مالدار گھرانے کا ہے، اس نے اگر غلطی کی، زنا کیا، اب وہ فیصلہ کرانے گئے عالم کے پاس، تو عالم کیا کرتا ہے، ان سے رشوت لے لیتا ہے اور رشوت لے کے کوئی غلط فیصلہ سنا دیتا ہے، کوئی نرم فیصلہ سنا دیتا ہے. تو یہ کرتے ہیں. تو اس میں بھی مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ جو رشوت لینا ہے، رشوت لینے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا. رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں اسلام میں حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو.
اس لیے کہ انسان جو رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ وہ غلط نیت سے، بھائی آپ کا کہیں سلیکشن نہیں ہو رہا تھا، آپ نے رشوت دی اور رشوت دے کے آپ نے جاب حاصل کر لی، آپ اپنے آپ کو آپ نے سلیکٹ کر لیا، تو گویا کہ دوسرے کا حق آپ نے مارا، یعنی کسی اور کو جاب لگ سکتی تھی، وہ اس کا اہل تھا، لیکن آپ نے رشوت دے کے آپ نے جاب لے لی۔ اسی طرح جس نے رشوت لیا اس کو کسی اور کو جاب دینا تھا، لیکن اس نے آپ کو جاب دے دی رشوت لے کے، تو ایک کسی کا حق آپ نے مارا۔ تو رشوت لینا، رشوت دینا، یہ دونوں اسلام میں حرام ہے۔ ہاں بعض حالتیں ایسی ہے جس میں رشوت دینا جائز ہے، لینا تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ رشوت لینا کسی حالت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ مال آپ کا نہیں ہے، وہ حرام مال ہے، لیکن رشوت دینا بعض حالات میں جائز ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کو کوئی کام کروانا ہے، اب ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ کی تمام فائل ریڈی ہے، سب چیز پورا کرائیٹیریا آپ نے مکمل کیا ہوا ہے، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، جو بھی آپ فائل پاس کروانا چاہتے ہیں، کوئی اسکول آپ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی ہاسپٹل آپ کھولنا چاہتے ہیں، پورا کرائیٹیریا آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن جب تک کہ وہ بابو جو بیٹھے ہوئے وہ سائن نہیں کریں گا، آپ اسکول نہیں چلا سکتے، آپ ہاسپٹل نہیں چلا سکتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بنا رشوت کے میں کام نہیں کروں گا۔ تو اب ایسے موقع پر جہاں آپ مجبور ہے رشوت دینے کے لیے، رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو آپ اس موقع پر رشوت دے سکتے ہیں، رشوت دینے کی اجازت ہے، لیکن پہلے کوشش یہ کرے کہ بنا رشوت کے کام ہو جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں لے رہا، ابھی آج کل دیکھیے یہ جو آپ نے میڈیکل شاپ کھولا، اب میڈیکل شاپ جب آپ کھولتے ہیں تو انسپیکشن کے لیے ان کی طرف سے کوئی آفیسر آتا ہے، تو ان کا طے ہوتا ہے، یعنی کہ 10,000 روپے طے ہے کہ انسپیکشن کے لیے آئیں گے تو آپ کو 10,000 دینا ہی پڑے گا، تبھی وہ آپ کو پاس کریں گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ جا کے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل خرابی نکالیں گا کہ ان کی میڈیکل شاپ میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، اور ریجیکٹ کر دیں گا آپ کی اپلیکیشن، تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر اب علماء کہتے ہیں کہ رشوت دینے کی اجازت ہے، جب آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، رشوت دینا آپ کی مجبوری ہے، لیکن رشوت لینا تو ہر حالت میں حرام ہے۔ تو یہودی جو علماء تھے وہ رشوت لیتے تھے اور تبدیل کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو، اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے ان کے حق میں تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ چاہے تو ان کا فیصلہ کرو، چاہے تو مت کرو، اللہ نے پہلے انفارم کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اگر فیصلہ کریں گے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا، قرآن کے مطابق کرنا، اس لیے کہ اب تورات اور انجیل جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اب فیصلہ جو بھی ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آپشن دیا یہ اس وجہ سے دیا کہ یہودی جو تھے یہ اسلامی حکومت کے باشندے نہیں تھے، ان سے معاہدہ ہوا تھا، تو آپ ان کا فیصلہ کرو چاہے نہ کرو، لیکن اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتا ہے، ذمہ ہے جو اسلامی حکومت کے انڈر رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو مسلمان ہی کریں گے اور قرآن کے اعتبار سے ہی ہوگا، لیکن جو کرمنل لا ہے اس کے اندر، باقی پرسنل لا میں اس کی اجازت ہے۔ جیسا جو لا ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فوجداری قانون ہوتا ہے کرمنل لا، اور ایک ہوتا ہے شخصی قانون پرسنل لا۔ تو پرسنل لا میں تو وہ اپنے حساب سے کریں گے، جیسا ان کا نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت کے مسائل ہے، لیکن کرمنل لا جو ہے، جو زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا جو قرآن کا قانون ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر اسلامی حکومت میں رہتا ہے۔ جیسے آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کو اجازت ہے کہ مسلمان اپنے پرسنل لا پر عمل کر سکتے ہیں، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں کر سکتے ہیں، اگرچہ آواز یہاں پہ بھی اٹھتی ہے کہ UCC لاگو کیا جائے، یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے، لیکن ابھی فی الحال الحمدللہ مسلمانوں کو اجازت ہے، تو اسی طرح غیر مسلموں کو بھی اجازت ہوں گی۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں، دراصل یہ ایمان والے نہیں ہے۔
इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शौन नास वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। बेशक हमने तौरात नाजिल की थी जिसमें हिदायत थी और नूर था। तमाम नबी जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे उसी के मुताबिक यहूदियों के मामलात का फ़ैसला करते थे और तमाम अल्लाह वाले और उलमा भी उसी पर अमल करते रहे, क्योंकि उनको अल्लाह की किताब का मुहाफ़िज़ बनाया गया था और वो उसके गवाह थे। लिहाजा ए यहूदियों, तुम लोगों से डरो और मुझसे डरो और थोड़ी सी कीमत लेने की खातिर मेरी आयतों का सौदा ना किया करो, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग काफिर है। व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्सि वल ऐन बिल ऐन वल अनफ़ बिल अनफ़ि वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास। और हमने उस तौरात में इनके लिए ये लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत, और ज़ख्मों का भी इसी तरह बदला लिया जाए। हाँ, जो शख्स इस बदले को माफ़ कर दे तो इसके लिए गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग ज़ालिम है। यानी अल्लाह ताला इसमें बता रहे कि हमने जो तौरात नाजिल की थी उसमें हिदायत थी, नूर था, यानी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर थी। और लेकिन पहले के जो अंबिया थे वो उसी के मुताबिक फ़ैसला भी किया करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसको चेंज किया और इसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करने लगे। तो अल्लाह के उसके ताल्लुक़ से अल्लाह बता रहे और ये बताया कि हमने तौरात में भी यही तय किया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख। अगर किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो उसके बदले उसकी भी आँख फोड़ी जाएंगी, किसी ने किसी की नाक काट दी तो उसके बदले नाक काट दी जाएंगी। मतलब ये हमने तौरात में भी तय किया था। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराति व आतैनाहुल इंजीला फ़ीहि हुदन व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराति व हुदन व मौइज़तल लिल-मुत्तक़ीन वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और हमने उन पैगम्बरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत थी और नूर था, और जो अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाली और मुत्तक़ियों के लिए सरापा हिदायत व नसीहत बनकर आई थी। और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग फासिक है। ये तौरात और इंजील के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने ऐसी ऐसी हिदायत उनको अता की थी जो उनके लिए उनके ज़माने के हिसाब से मुफीद थी, फ़ायदेमंद थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। फिर अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे व अंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिक़ुल ख़ैरात। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर भी हक़ पर मुश्तमिल किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उनकी निगहबान है। लिहाजा उन लोगों के दरमियान इसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और जो हक़ बात तुम्हारे पास आ गई है उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात के पीछे ना चलो। इसमें अल्लाह ताला ने दो तीन बातें इरशाद फरमाई। एक बात ये इरशाद फरमाई कि तौरात और इंजील में जो यहूदी और नसरानियों की किताब थी, उनका जो रिलीजस स्क्रिप्चर था, उसमें हमने जो हुक्म दिया था, जो तालीमात दी थी, तो बाद में हमने जब कुरान मजीद को नाजिल किया तो कुरान मजीद में उनकी जो तालीमात थी उसको हमने बाकी रखा, बहुत हद तक बाकी रखा। कुछ चीज़ों में हमने तब्दीली की, कुछ चेंजिंग हमने लाई, लेकिन बहुत हद तक बाकी रखा। बल्कि अभी जो तौरात और इंजील है, अभी बाइबल के नाम से जो छपता है, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, इसमें बहुत हद तक तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई और कुरान ने उनकी भी बातों को बाकी रखा। तो कुरान जो है ये उनकी निगहबान भी है और उनकी तस्दीक करने वाली भी है। फिर बाद में एक दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि हमने ये जो शरीयत में इख्तिलाफ रखा, देखिए जितने भी नबी दुनिया में आए, तमाम नबियों को दो तरह की चीज़ें अता की। अगर पूरी तालीमात को हम दो हिस्सों में बांटे नबियों की, तमाम नबियों की, तो एक हिस्सा तौहीद का था कि उन्होंने तौहीद की बात की कि अल्लाह को एक मानो, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह को एक मानो। एक बात नबियों ने ये की, तो ये बात तमाम नबियों ने की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
تمام نبیوں نے توحید کی بات کی کہ اللہ کو ایک مانو, اللہ پر ایمان لاؤ. اور ایک دوسرا پہلو جو نبیوں کی تعلیم کا تھا, پروفٹ کی ٹیچنگ کا تھا, وہ تھا شریعت, یعنی یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو شریعت میں تمام نبیوں میں اختلاف رہا, توحید میں کسی کا اختلاف نہیں رہا. توحید سب نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو, لیکن شریعت میں تمام نبیوں کی شریعتیں الگ الگ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو شریعت الگ الگ بنائی, اگر ہم چاہتے تو جیسے توحید سب ایک تھی, سب نبیوں کی ایک ہی بات تھی کہ اللہ کو ایک مانو, تو ہم شریعت بھی تمام نبیوں کو ایک دے دیتے تھے, لیکن ہم نے ایک نہیں دیا, ہم نے سب کو الگ الگ دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا کہ 3 نماز پڑھنا ہے, ہمارے یہاں 5 نماز پڑھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ تھا کہ قربانی جب آپ کریں گے تو آپ اس کا گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کو پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دینا ہے, پھر ایک آگ آتی تھی آسمان سے, وہ کھا لیتی تھی, لیکن آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے. تو اختلاف ہے شریعت میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عبادت میں, شریعت میں, اس میں جو ہم نے اختلاف رکھا, اس میں ہماری 2 حکمت ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ ہر دور کے انسان کا مزاج, اس کا رہن سہن, اس کا طریقہ کار, اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کی اعتبار سے, ان کی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے شریعت دی. جیسے کوئی مریض, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بعض مرتبہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, جو بیماری ہے اس کی دوا نہیں دیتے, کچھ اور دوا دیتے ہیں. جیسا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے, تو پہلے وہ دوا دیتے ہیں. جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے پھر بولتے ہیں کہ دوسری بار اور آنا. جب آپ سیکنڈ بار جاتے ہیں تو پھر وہ یہ بیماری کی دوا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کب کیا دینا ہے, کب کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کون سے زمانے میں, کون سے علاقے میں, کون سے انسانوں کو کیا ضرورت تھی, اس اعتبار سے شریعت دی. تو یہ حکمت ایک اللہ تعالیٰ کی ہے. دوسری حکمت یہ ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ ہم نے یہ جو چینجنگ کی شریعت میں, یہ آزمائش کے لیے کی. اور آزمائش کیا ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے, کوئی ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے, ایک قوم جو ہوتی ہے, اس کو اگر کوئی کام دیا جائے اور وہ کمیونٹی کے لوگ وہ کام کرنے لگے, تو وہ کام سے ان کو ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے, ایک الفت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہودیوں کو یہ تھا کہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا, تو اب یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ بیت المقدس سب سے زیادہ مقدس ہے, اس سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے. لیکن جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس سے ہٹا کے آپ کعبے کی طرف منہ کریے, تو یہودیوں کو بہت برا لگا. مسلمان نے تو فوراً کر لیا. تو یہ شریعت کو چینج کر کے کہ کبھی بیت المقدس قبلہ ہے, کبھی کعبہ قبلہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے انسان کو کہ یہ جو کام ہم نے تم کو دیا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, بیت اللہ کو قبلہ بناؤ یا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ, یہ اصل حکم دینے والے ہم ہیں. یہ جو تقدس کعبہ کے اندر ہے, یہ تقدس کعبہ میں نہیں ہے, یہ کعبہ کی عظمت نہیں ہے. اصل میں ہم نے کعبہ کو قبلہ بنایا, اس لیے کعبہ کی عظمت بڑھ گئی. تو اصل حکم دینے والے ہم ہیں, تم کو ہماری بات ماننا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے, ہم نے کہا نماز نہیں پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا گناہ ہو جائے گا. اگر آپ طلوع آفتاب کے وقت, سن رائز کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا حرام ہے, آپ کی نماز آپ کا گناہ بن جائیں گی. اللہ نے کہا روزہ رکھو رمضان میں, تو روزہ رکھنا ثواب ہے, لیکن اللہ نے کہا عید کے دن روزہ مت رکھو, تو اس عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ثواب ہے. اگر عید کے دن کوئی روزہ رکھیں گا حرام ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. تو معلوم ہوا عبادت اصل نہیں ہے, اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے کہ اللہ نے حکم دیا, روزہ اس لیے رکھتے کہ اللہ نے حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ شریعت کو چینج کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہ کرنا ہے, کبھی یہ کرنا ہے, کبھی یہ نہیں کرنا ہے, کبھی وہ نہیں کرنا ہے. تو اس سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم حکم دینے والے ہیں, تم کو ہماری پیروی کرنا ہے, اپنا دماغ نہیں لگانا ہے. تو عام طور سے جو کمیونٹی ہوتی ہے, جو قوم ہوتی ہے, وہ ایک کام کرتی ہے تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہی کام اصل ہے. ابھی جیسا ہماری مختلف جماعتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایک تبلیغی جماعت ہے, ایک جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء ہے. اب یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہی کام اصل ہے. دوسرے کام کی اگر ان کو ترغیب دو تو بولتے نہیں نہیں وہ سب کام, کیونکہ ان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ محبت نہیں پیدا ہونا دینا چاہتے. اللہ چاہتے کہ تم اس سے محبت مت کرو, تم میری بات مانو. اگر میں کہہ دوں کہ تبلیغ مت کرو, اب تم دوسرا کام کرو, تو تم کو وہ کام کرنا پڑے گا. تم کام سے دل مت لگاؤ, تم
اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، شریعت کیا کہنا چاہ رہی ہے، اسلام کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس وقت کس کام کا تقاضا ہے، تم کو وہ کرنا ہے۔ آپ یہ مت کرو کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، آپ کے دل کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی کسی کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ اگر مسجد میں بیٹھ کے نفل نمازیں پڑھتا رہے، حالانکہ نفل نماز پڑھنا ثواب ہے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، بیوی بچے ہے، وہ مال نہ کمائے، مزدوری نہ کرے، جاب نہ کرے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اس کا مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ گناہ میں شامل ہوگا۔ اگر اس کی بیوی بچے ہیں، ان کے لیے وہ کما نہیں رہا، صرف بول رہا ہے کہ نفل پڑھنے میں ثواب ہے، میں دن بھر مسجد میں بیٹھوں گا نفل پڑھوں گا، یہ گناہ ہوگا۔ آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانا ہے کہ میرا نماز میں دل لگتا ہے، تو آپ نماز میں دل لگا رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں کر رہے ان کے لیے، تو آپ کے دل کے حساب سے، آپ کے مزاج کے حساب سے شریعت نہیں چلیں گی، آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ جو شریعت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم آزماتے ہیں، تم اس میں دل مت لگاؤ چیزوں میں۔ اس لیے آپ کوئی بھی جماعت میں، تبلیغی جماعت میں، جماعت اسلامی میں جو کام آپ کر رہے، اگر اس کے علاوہ کوئی کام کا آپ کو موقع ملتا ہے آپ کریے۔ یہ نہیں کہ میں تو یہی جماعت میں ہوں، میرا مزاج یہی کام کرنے کا ہے اور اسی کام میں بھلائی ہے اور یہی کشتی نوح ہے، یہ مت سوچو۔ جو کام میں جب فائدہ مل رہا ہے آپ اس میں کوآپریٹ کرو، آپ اس میں تعاون کرو، ہے نا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہے کہ ہم نے اس لیے شریعت کو چینج کیا کہ وہ چیز سے آپ کا دل نہ لگے، آپ اللہ سے دل لگاؤ، آپ اللہ کی بات کو مانو، وہ چیز کو مت مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب جو ہم نے شریعت نازل کی ہے قرآن کی شکل میں، اب اے نبی آپ اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ یہ مت کرو کہ یہودی آیا تو یہودیوں کے تورات کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے تاکہ یہودی خوش ہو جائے، نہیں، آپ کو خوش نہیں کرنا ہے ان کو، آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ مانیں گے، نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دو۔ آپ یہ چکر میں مت رہو کہ میں ان کے مطابق فیصلہ کروں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، ایمان لا لیں گے، نہیں، وہ نہ لائے چلیں گا۔ آپ اللہ نے جو چینج کر دیا اس کو آپ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس پر اگر وہ منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت فاسق ہے۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہو ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب پرانی باتیں ہو گئی، وہ جاہلیت کی باتیں ہو گئی، تو اب کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ لوگ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے اتنا انصاف پر مبنی، جسٹس پر مبنی احکام ان کو دیے، اب ان کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں کو مانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودی اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو دوست بنانے سے منع کیا۔ اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر ایسی دوستی مراد ہے کہ وہ دوستی کی وجہ سے آپ ان کے مذہب کو، ان کی مذہب کی پیروی کرنے لگو، ایسی دوستی سے منع کیا۔ لیکن ایک نارمل جو دوستی ہے، جیسا ایک انسانیت کے ناطے، بھائی آپ کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ کے آفس میں کوئی کلیگ ہے غیر مسلم ہے، آپ کے اسکول میں کوئی کلیگ ہے غیر مسلم ہے، تو اس سے آپ اچھے سے پیش آؤ، ایک انسانیت کے ناطے۔ اس کو اگر مدد کی ضرورت ہے آپ مدد پہنچاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے سچ بولو، اچھی باتیں کرو، اس سے منائی نہیں ہے، اس طرح کی دوستی سے منائی نہیں ہے۔ اصل جو منائی ہے وہ ایسی گہری دوستی کرنا کہ اب اگر ان کے ہاں تہوار کا موقع ہے، عید دیوالی کا موقع ہے، ان کے ہاں گنیش جو چترویدی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بٹھاتے ہیں، اسٹیچو اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں، یہ موقع ہے۔ اب آپ اتنے گہری دوستی آپ نے کر لی کہ وہ آپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں پوجا میں شریک ہونے کے لیے، شرکی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے کے لیے، اور آپ کہہ رہے کہ یار ہم ان سے ہماری بہت گہری دوستی ہے، ہمیں جانا پڑے گا۔
تو اب آپ جا رہے, اب آپ تھالی پکڑ کے ان کی پوجا میں شریک ہو رہے. تو اتنی گہری دوستی نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ شرکیہ ایکٹیویٹی کرنے پر مجبور ہو جائے, اتنی گہری دوستی نہ ہو. ہاں نارمل دوستی کی پوری اجازت ہے, ایک انسانیت کی بنیاد پہ آپ ان کو بتا بھی دیں کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں, ہم توحید کو ماننے والے ہیں, ایک مانتے ہیں, ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں انسانیت کی بنیاد پر, ہیومیٹیرین گراؤنڈ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملک کی ترقی میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم جو محلے میں رہتے ہیں وہ محلے میں اگر کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں مل کے, ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. جو انسانیت کے فائدے کی چیز ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن مذہب کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ اس میں معاملے میں ہمیں معاف کریے. تو یہ دوستی چلیں گی. لیکن آپ اتنے ہو گئے, بہت سے ہمارے جاننے والے, آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے, وہ شریک ہو رہے, ٹیکا لگا رہے ہیں, دیوالی میں شریک ہو رہے, ان کا چڑھاوا پرساد کھا رہے. کیوں نہیں؟ ہماری بہت ان سے تعلق ہے, پرانے تعلقات ہے, اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ چیز نہ ہو, اتنی گہری دوستی نہ ہو کہ آپ کمپرومائز کرنے لگے اپنے دین کے ساتھ. نارمل دوستی آپ رکھیں. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کہی ہے اس سے یہی مراد ہے. اور پہلے دور میں جو ہوتا تھا, جیسے اگر کوئی یہودی سے تعلق رکھتا ہے تو یہودی اس لیے مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر کی انفارمیشن ان کو مل جائے. تو اس لیے بھی اللہ نے کہا کہ اتنی گہری دوستی مت رکھو کہ آپ اپنی انفارمیشن ان کو دے دو, ہے نا. یہ بھی نہ ہو, نارمل آپ رہ سکتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو تھا وہ یہودی تھا بچہ, بعد میں وہ مسلمان ہوا. تو نارمل جہاں بھی بعض ہمارے غیر مسلم بھائی یہ قرآن کی آیت کو لے کے بولتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں کتنی کٹرتا کی بات ہے کہ غیر مسلم سے دوستی مت رکھو. تو وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسی دوستی جس میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. نارمل دوستی آپ رکھ سکتے ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں نفاق ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں اور کافروں کی طرف لپکتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان تو ایک دن ختم ہو جائیں گے, تو اصل ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو یہی ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مسلمانوں کو فتح دیں گا اور پھر یہ حسرت سے آہیں بھریں گے کہ کاش ہم پکے سچے مسلمان ہو جاتے تو یہ فتح کے ذریعے سے جو نفع ملا وہ ہم کو بھی ملتا. اور اگر ہم ان کو ظاہر کر دیں تو مسلمان حیرت کریں گے کہ یہ لوگ تو قسم کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سچے مسلمان ہیں, لیکن دیکھیے یہ کتنے برے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور اے ایمان والو اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائیں گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گا جن سے وہ محبت کرتا ہوں گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے, جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے, یہودیوں کے بارے میں بتانے کے بعد, کہ اگر تم نے بھی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ذمہ داری دی, جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کام دیا, اگر تم وہ کام سے روگردانی کرو گے تو اللہ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم کو کھڑے کریں گا, دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گا, اور ان کی صفت اللہ نے بتائی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کریں گا, اور وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اور تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے, اللہ کو دین کو پھیلانے میں. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو کھڑے کریں گا. اور یہ مثالیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ آج مسلمان جو دعوتی ذمہ داری ہے, جو اسلام پہنچانے کی ذمہ داری ہے, وہ مسلمان نہیں کر رہے, تو بہت سے ایسے غیر مسلم اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے کر رہے, وہ اسلام قبول کر رہے, وہ ہم سے بڑے داعی بن رہے, ان کے اوپر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. اللہ ہم کو آپ نے سامنے دکھا رہا ہے کہ تم نہیں کرو گے تو ہم دوسرے کو کھڑا کریں گے, اور کھڑے ہو رہے ہیں لوگ. ہم سے بہتر وہ اسلام کو پیش کر رہے, جو پہلے کافر تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے, ہندو تھے, مسلمان ہو رہے, اسلام کو پیش کر رہے. تو یہ دکھا رہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم بہت اسپیشل نہیں ہے کہ بھائی اللہ کو ہماری ضرورت ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کا کام نہیں ہوگا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کا کام کرتے ہیں, اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے تم نہیں کریں گے, ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے. اور اس کے نمونے ہم, اس کے جو اگزامپل ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کئی غیر مسلم بڑے بڑے داعی بن چکے ہیں جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو
مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہے، اور اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کو دوست بنائے، کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں کہ اس لیے دوست مت بناؤ، یہ تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلک وان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلکم مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور اللہ نے بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں کے پرانے جو یہودی تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایسے ایسے لوگ تھے۔ یہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَأْكُلُونَ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہے۔ جیسے جو یہودیوں کی بری خصلت آئی تھی، پھر وہی اس کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ ایک تو بری خصلت یہ تھی کہ یہ عالموں سے کوئی بھی بات سن لیتے جو اچھی بات ہے، اوتھینٹک ہے، نئی ہے، بس مان لیتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو بھی نصیحت تھی کہ مسلمان بھی اوتھینٹک بات کو مانے۔ ٹھیک ہے، آپ کو فتویٰ لینا ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے تو عالم سے سیکھے، لیکن اوتھینٹک عالم سے سیکھے۔ یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اب وہ درس دے رہا ہے، اب آپ اس کی بات مان رہے ہیں، تو ایسا مسلمان نہ کرے۔ اسی طرح دوسری چیز بتائی کہ رشوت لیتے ہیں، تو مسلمانوں کو رشوت لینے سے منع کیا گیا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ہندوستان کے تناظر میں یہاں پر رشوت لینا تو حرام ہی ہے، لیکن رشوت دینے میں کچھ حد تک اجازت ہے کہ جہاں پر آپ کا کام نہیں بن رہا، آپ کی تمام چیزیں کلیئر ہے، آپ کی فائل کلیئر ہے، لیکن وہ سامنے والا بول رہا ہے کہ بھائی میں فائل پہ جب ہی سائن کروں گا جب آپ رشوت دیں گے۔ آپ اسکول کھولنے والے ہیں، کالج کھولنے والے ہیں، آپ کوئی کانٹریکٹ لینے والے ہیں، کوئی ٹینڈر آپ کو ملا، لیکن جب تک رشوت نہیں دیں گے وہ ٹینڈر آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ آپ اس کے اہل ہے، آپ نے پورا کرائٹیریا پورا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ رشوت دینے کی اجازت ہے اپنا حق لینے کے لیے، لیکن لینا تو کسی حد تک کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے مشائخ اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور رشوت لینے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو علماء یہودیوں کے ان کو ان کے اوپر ایک طنز کر رہے یا پھر ایک نصیحت کے انداز میں کہہ رہے کہ ان کے علماء کو چاہیے کہ منع کرے۔ کیوں منع نہیں کرتے؟ جب عوام یہ غلط کام میں ملوث ہے تو ان کے علماء کو منع کرنا چاہیے یہودیوں کے۔ اب اس میں مسلمانوں کو بھی پھر نصیحت ہے مسلمان علماء کو کہ اگر مسلمان غلط رخ پہ چل رہے ہیں، غلط ایکٹیویٹی میں مسلمان لگے ہوئے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اصلاح کا کام کرے۔
ایسی کوشش کرے، چاہے وہ جیسے ہم بھی ہمارا درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کے ذریعے، چاہے وہ کوئی اور لیکچر کے ذریعے، جمعہ کے بیان کے ذریعے، یا اسی طرح کوئی ورکشاپ کے ذریعے، کوئی منتھلی سیشن کے ذریعے، ایسا ایک نظام علماء کرام بنائے جس کے ذریعے سے عوام تک صحیح بات پہنچے، دین عوام سیکھے، تاکہ عوام جو غلط راستے پہ چل رہی ہے، حرام کاری میں عوام لگی ہوئی ہے، عوام کو اس سے نکالے۔ تو یہودیوں کے جو علماء کو اللہ کہہ رہے کہ علماء کیوں نہیں سمجھاتے، یہ اصل میں مسلمانوں کے علماء کو بھی نصیحت ہے۔ جیسے کہ میں نے بار بار آپ کو کہا کہ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے ہے۔ اگر یہودی کا بھی ذکر ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، مطلب آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے یہودیوں کی 2 خصلت اللہ نے بتائی، 2 بیڈ ہیبٹ بتائی، کہ ایک تو وہ علماء کی صحیح غلط سب بات مان لیتے ہیں، جو اوتھینٹک ہے جو اوتھینٹک نہیں ہے سب مان لیتے۔ تو اس میں مسلمانوں کو نصیحت یہ ہے کہ تم کو نہیں ماننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر اس کی بات اوتھینٹک نہیں ہے، قرآن حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی، آپ کو نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح دوسری بتائی کہ رشوت لیتے ہیں، تو ہم کو بھی منع کیا گیا کہ آپ کو رشوت نہیں لینا ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ یہودی کے جو علماء ہیں وہ اپنی عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے، تو اس میں ہمارے علماء کے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے علماء بھی عوام کو کیوں نہیں سمجھا رہے، عوام کی اصلاح کا کام کیوں نہیں کر رہے، ان کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اصلاح کریں گے، ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 لوگ ہماری بات مان لیں، 50 لوگ ہماری بات مان لیں، یہ بھی کافی ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری، تو ہمارے جو علماء ہیں مسلمانوں کے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی اپنے کھانے کمانے میں لگ جائے، اپنی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے، ٹھیک ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اس کو کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کرے کہ ہم عوام کی اصلاح کا کام کرے، عوام کو صحیح راستے پہ لائے، ان کو صحیح و غلط بتائے، ان کو حرام و حلال کی تمیز ان کو سکھائے، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو علماء کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ابھی آیت 63 تک ہم نے مطالعہ کر لیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے آگے ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔